बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमूमन जलसे जुलूसों और मुख्तलिफ मीटिंग्स में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी गिनवाते हुए नहीं थकते। ख़ास तौर पर इनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत में जिस तेज़ी से तरक्की की और आवाम को सेहत आमा की सहूलतें बहम पहुँचाई हैं, वह न सिर्फ काबिल सताइश हैं बल्कि काबिल तारीफ़ हैं। इनका कहना है कि सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में जो मनाजिल तय की हैं, इसके मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया और तरक्की याफ्ता ममालिक में इसे सराहा गया है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हमारे हुक्मरान फिर भी अपने इलाज मुआलजे के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते हैं। मैं आज आपको नाज़रीन सिविल अस्पताल कराची की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करूँगा, जहाँ जो सिंध हुकूमत के ज़ेर साया ये हॉस्पिटल चल रहा है। इस हॉस्पिटल की कारकर्दगी क्या है और ये किन माफियाज़ के हाथों में जा चुका है और कौन लोग इसको चला रहे हैं और किस तरह से चला रहे हैं। नाज़रीन, सिविल अस्पताल कराची सिंध का वो सबसे बड़ा इदारा है जहां पूरे सिंध से गरीब व नादार लोग इलाज की गर्ज से आते हैं। लेकिन सिविल अस्पताल की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक अब मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। सिविल अस्पताल कराची के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में MIR CT स्कैन सालों से बंद है। अगरचा मज़कूरा मशीनरी पूरी तरह से काम करने के काबिल है, लेकिन इन मशीनरियों को प्राइवेट इदारों से मिली भगत के बाद बंद किया गया है, क्योंकि सिविल अस्पताल के ज़िम्मेदारान को मुबैना तौर पर इन इदारों से भारी जो है वो रकूम भत्ते की सूरत में माहाना मिलती है, जबकि प्राइवेट इदारों में MIR तकरीबन 20,000 रुपये और CT स्कैन में भी हज़ारों रुपये वसूल किए जाते हैं और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ये तमाम जो मैंने अभी रुदाद आपको सुनाई, इसमें सिंध हुकूमत के सेक्रेटरीज़, मिनिस्टर सबके इल्म में ये चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त सिविल अस्पताल कराची के जो MSA हैं वो हैं नूर मोहम्मद सुमरो साहब, जिनके पास MS के साथ साथ सिविल अस्पताल कराची के MS के साथ साथ ऑन्कोलॉजी, जिसे कैंसर वार्ड भी कहा जाता है, ये इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। जबकि हमारी मौज़ज़ अदालत उज़्मा ने जो अहकामात सादिर फरमाए हैं, उसके मुताबिक कोई भी अफसर 2 ओहदे नहीं रख सकता, उसको एक ही ओहदों पर ड्यूटी अंजाम देनी है। लेकिन यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बताया जाता है कि नूर मोहम्मद सुमरो को न सिर्फ सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचुओ बल्कि चीफ सेक्रेटरी की भी ख़ास आशीर्वाद हासिल है। नूर मोहम्मद सुमरो का फ्रंटमैन तारिक सुहेल, जो कभी माजी में PSF का अहदेदार हुआ करता था, आज 17 ग्रेड में महज डॉक्टर होने के बावजूद इसे नूर मोहम्मद सुमरो ने सिविल अस्पताल का मुख्तार कुल बनाया हुआ है। वो अपने ऑफिस में बैठकर स्टाफ की ड्यूटियाँ, मनपसंद डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर लेडी डॉक्टर्स ड्यूटियाँ इन्होंने खुद ली हुई हैं। नौजवान लेडी डॉक्टर्स के लिए इनका गोशा नरम और सीनियर डॉक्टर्स के लिए इनके अहकामात में बड़ी सख्ती पाई जाती है और मनपसंद डॉक्टर्स को उनकी जगहों पर तैनात करना, उन्हें छुट्टियां देना और उन्हें गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए फारिग करना, ये उनका मशगला है। सीनियर डॉक्टर्स पर जूनियर डॉक्टर्स को तरजीह दी जा रही है। 19 ग्रेड के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जिन्हें OPD में होना चाहिए, वो OPD की ड्यूटी महज इसलिए नहीं कर पा रहे कि उन OPDs में 17 और 18 ग्रेड के डॉक्टर्स को तैनात किया गया है OPD में, और जो 19 ग्रेड के डॉक्टर्स हैं उनको 17 और 18 ग्रेड के डॉक्टर्स के अंडर में काम करने के लिए कहा जा रहा है, जो न सिर्फ तजर्बे के लिहाज से उन 19 ग्रेड के डॉक्टर से बहुत कम तजर्बा रखते हैं, बल्कि वो
ان کا ابھی جو ہے اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا وہ او پی ڈی میں محض نمائشی طور پر بیٹھتے ہیں، جبکہ سارے کام وہ 19 گریڈ کے ڈاکٹرز کو ہی کرنا پڑتا ہے، جبکہ انچارج ان 17 گریڈ اور 18 گریڈ کے جونیئرز ڈاکٹرز کو بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام جو کام ہے یہ ڈاکٹر طارق سہیل انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ستم ظریفی یہ ہے کہ اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سینئرز اور جونیئرز ڈاکٹرز نے بڑی بڑی سفارشیں لگوا کر اپنی ٹرانسفر کراچی میں کروا لی ہے، جس کی وجہ سے اندرون سندھ ڈاکٹرز کی شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے، اور وہاں کے جو پیشنٹس ہیں، جو مریض ہیں، ان کو مجبوراً کراچی آنا پڑتا ہے۔ اب جو اندرون سندھ سے جونیئرز ڈاکٹرز کراچی میں بڑی بڑی سفارشیں لگوا کر آئے ہیں، وہ بجائے ڈیوٹی دینے کے اپنی چھوٹی چھوٹی پاکٹ جو ہے وہ تنظیمیں انہوں نے قائم کر لی ہیں۔ ان تنظیموں کے ذریعے پورے ہاسپٹل میں نہ صرف ان کی بدماشی ہے، بلکہ وہ اپنے ان چند ساتھیوں کے ہمراہ دندناتے پھرتے ہیں۔ ڈیوٹی پہ آنا نہ آنا ان کی اپنی مرضی کے مطابق، اور ڈیوٹی دینے میں بھی وہ بری طرح سے لوگوں کو، نہ صرف اگر افسر ڈیوٹی کے لیے کہے تو نہ صرف ان کو زدوکوب کیا جاتا ہے، بلکہ وہ پوری طرح سے ہاسپٹل میں ایک گینگ ترتیب دی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی، اور وہ جو ہے وہ ڈاکٹرز ڈیوٹی دینے کے بجائے اپنی من مانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ سول حکومت جو سول ہسپتال کراچی ہے، اس میں اربوں روپے کا بجٹ ہے میڈیسنز کے لیے۔ مریضوں کو دواؤں کی سہولتیں وہاں نہیں دی جاتی، عموماً جو پیشنٹس وہاں مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں انہیں دوائیں باہر سے خریدنی پڑتی ہیں، اور ایک بھاری بجٹ جو ہے مبینہ طور پر ڈاکٹر نور محمد سومرو کے جو فرنٹ مین ہیں ڈاکٹر سہیل، طارق سہیل، اور ان کے جو حوالی ہیں ان کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس میں سندھ کے چیف سیکریٹری سید ممتاز علی شاہ، سیکریٹری صحت اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچو کی بھی سانجھے دھاری ہے، باقاعدہ مبینہ طور پر ان سب کو حصے پہنچتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اگرچہ اس وقت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا پیچو ہیں، جو آصف علی زرداری کی بہن ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کی پھوپھی ہیں، لیکن پوری وزارت کو اس وقت ڈاکٹر فضل پیچو جو ہماری صوبائی وزیر صحت کے شوہر ہیں وہ چلا رہے ہیں، اور وہ گھر بیٹھ کر تمام ٹرانسفر، پوسٹنگ اور تمام مبینہ طور پر لین دین کے کام وہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے محکمہ صحت میں بری طرح سے خرابیوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ ناظرین، ایک طرف تو ہمارے سول اسپتال کی یہ صورتحال ہے، اور محکمہ صحت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو بتایا کہ سول اسپتال میں کس قسم کی بدعنوانی عروج پر ہے۔ تو اب دوسری جانب میں آج کی ایک تازہ خبر یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے ممبر جناب صوبائی رکن سندھ اسمبلی اظہار الحسن صاحب نے آج ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سندھ کی متعصب حکومت جو مختلف قانون سازی کے ذریعے اور بدعنوان افسر شاہی کے ذریعے جس طرح سے انہوں نے دیگر محکمات میں بدعنوانی کی ہوئی ہے، اور جس طرح سے سندھ کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے، جس طرح سے پورے سندھ میں ان لوگوں کی جو مشینریاں ہیں اور جس طرح سے بیوروکریسی کے ذریعے انہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، وہ 2 قدم آگے جا کر اب کراچی میں محکمہ جو کے ایم سی کے کراچی میونسپل کارپوریشن کے زیر اہتمام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس ادارے نے ہی اس کو ایک زمانے میں قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ہارٹ اینڈ ڈیزیز سینٹر بھی ہے جو کراچی میونسپل کارپوریشن نے اپنے فنڈ سے تعمیر کیا تھا۔ ان 2 اداروں کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، ایک سمری کے ذریعے، آج بتایا جاتا ہے کہ سمری بھیجی گئی ہے وزیر اعلیٰ کو، سمری کے ذریعے ان دونوں ڈپارٹمنٹ کو سندھ حکومت میں ضم کیے جانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جبکہ یہ دونوں جو ادارے ہیں میونسپل کارپوریشن کے، یہ آلریڈی
اس میں پوری طرح سے شفافیت کے ساتھ یہ ادارے کام کر رہے ہیں. ڈینٹل کالج میں شفافیت کے ساتھ ایڈمیشنز ہوتے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہیں, اور ان اداروں کو انٹرنیشنل اداروں نے بھی سراہا ہے, ہاسپٹلز ڈیزیز سینٹر کو. اور دوسرا جو ڈینٹل اور میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہے ہمارا, پوری دنیا میں ایک نام پیدا کیا ہوا ہے اس ڈینٹل کالج نے. اور اس ڈینٹل کالج سے یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں ہمارے ایسے ماہر ڈاکٹرز جو ہے وہ اس سے فارغ التحصیل وہاں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اس ادارے کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے, اور اس کی جو انکم ہے اس پر بھی سندھ حکومت کی نظریں ہیں, محکمہ صحت کی نظریں, اس سے بھی سندھ جو ہے وہ حکومت میں ضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جو بھی منافع بخش ادارے ہیں ان پر وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قانونی اور غیر قانونی, اور اسے قبضہ کرنے کے بعد اسے وہاں جو ہے سفارش کے بنیاد پر نااہل اور کرپٹ افسروں کو تعینات کیا جاتا ہے, جس کے بعد چند سالوں میں وہ ادارے تباہی کے دانے پر پہنچ جاتے ہیں. تو کرپشن کی صورتحال یہ, ایک طرف تو محکمہ صحت کی یہ حالت ہے سول اسپتال میں کہ میں نے تمام صورتحال آپ کے سامنے بیان کی, تو دوسری جانب وہ ادارے تو سنبھل نہیں رہے جو ان کے پاس ابھی موجود ہیں, لیکن مزید اداروں پر قبضہ کر کے ان اداروں کا بھی بیڑا غرق کرنے اور وہاں ان کو تباہی کے دہانے پر لے جانے کی سندھ حکومت کی پوری کوشش ہے. تو ہم ان سندھ حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کراچی کے عوام کی جانب سے کہ کم از کم ان اداروں کو تو محفوظ رکھا جائے جو ادارے منافع بخش چل رہے ہیں, اور جن اداروں میں شفافیت موجود ہے. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کا بھی خیال کیجئے گا, اپنا بھی خیال کیجئے گا, میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا, اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے جو ہے کمنٹس کا بھی اظہار کیجئے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, سندھ زندہ باد.